الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس درس میں قیامت کی وہ علامات بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے سے ہی باخبر کر دیا، اور آپ کا خبردار فرمانا محض ہماری معلومات میں اضافہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہمیں چوکنا کرنا، حالات کے تقاضوں کے مطابق ان پیش آمدہ واقعات کو سمجھ کر اپنی سیرت و کردار کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنا تھا، اور بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا کر اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا مقصود تھی، کیونکہ فتنوں کے اس دور میں ثابت قدم رہنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے عبادت و نیکی کا ثواب میری طرف ہجرت کے ثواب کی مانند ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سورہ کہف کی تفسیر و تشریح سے پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ علامات فتن، علامات قیامت، ظہور امام مہدی و عیسیٰ علیہ السلام اور فتنہ دجال جیسے اہم موضوعات کی پہلے وضاحت کر دوں، تاکہ سورہ مبارکہ میں موجود احکام و پیغام کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف میرے یا آپ کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ اس لیے ان پیشین گوئیوں میں پوری انسانیت کے لیے رہنمائیاں موجود ہیں، کیونکہ فتنوں کی لپیٹ میں تو ساری انسانیت آئے گی، اس لیے ان کو سمجھنا اور اپنے سمیت ساری انسانیت کو خبردار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے، اتنے میں ایک بدو آیا اور آتے ہی سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا، جب امانت ضائع کی جانے لگے گی تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے مزید وضاحت طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ اس امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے ضائع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ قرآن و حدیث میں امانت کا مطلب وہ نہیں جو اردو میں ہے، قرآن و حدیث میں اس امانت کا لفظ وسیع معنی رکھتا ہے اور ہر بڑی ذمہ داری کو کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کی جانے لگی جو اس کے اہل نہ ہوں تو سمجھ لینا کہ آخری دور آ گیا۔ ان ذمہ داریوں کا اطلاق حکومتی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، اداروں کی سطح پر، دینی و مذہبی قیادت کی سطح پر، سیاسی و عوامی سطح پر، مسائل و احکام کے بتانے میں، انصاف کی مسند پر بیٹھ کر فیصلے سنانے میں، گھر والوں کی یا باہر انفرادی اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں نگران بننے کی سطح پر ہو سکتا ہے۔ یہ وسیع مفہوم ہے۔ کس قدر اہم اصول معاشرے کے استحکام کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں جس شعبہ میں بندہ پروری سے نااہل لوگ مسلط ہیں وہ مکمل تباہی کا شکار ہے۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا ہی اس کو ادا کرنے والا نااہل ہوتا ہے، سوائے چند ایک کے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں بارہا یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس انتہائی اہم
اور نازک موضوع کو محض اپنی معلومات میں اضافے کے لیے مت سنیں جیسا کہ آج کل کا فیشن بن چکا ہے، بلکہ اپنی اصلاح و تربیت اور امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے سمجھیں۔ آپ اس امت کا قیمتی سرمایہ ہیں اور بے انتہا ذمہ داریوں کے امین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ طبرانی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی علم ایسا بھی ہے جس سے قرب قیامت کے بارے میں جانا جا سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے کچھ آثار و علامات ہیں، وہ یہ کہ اولاد نافرمانی کے سبب والدین کے لیے غم و غصہ کا باعث ہوگی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی اور بدکاریوں کا طوفان برپا ہوگا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امین اور امین کو خیانت کرنے والا بتلایا جائے گا، بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور خونی رشتوں سے تعلق توڑا جائے گا، ہر قبیلے کی قیادت اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی اور ہر بازار کی قیادت اس کے بدماشوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مساجد سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے، مومن نیک اور دیانتدار آدمی اپنے قبیلہ میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر سمجھا جائے گا، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تعلق استوار کریں گی، مسجدیں بہت زیادہ ہوں گی اور ان کے ممبر عالی شان ہوں گے۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا، گانے بجانے کا سامان عام ہوگا اور شراب نوشی کا دورہ ہوگا، مختلف اقسام کی شرابیں پی جائیں گی، چغلی کرنے والے اور تانا بازوں کی بہتات ہوگی، ناجائز بچوں کی ولادت کثرت سے ہوگی۔ اس طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ابن مسعود کو ان کے نام سے پکار کر قیامت کے آثار و علامت کے متعلق تفصیلات بتائیں۔ ہم اپنے ارد گرد غور کریں تو کیا ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے صادق و امین سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہیں، اپنے بیگانے بن گئے ہیں، لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے غنڈوں اور بدماشوں، فاجروں اور ڈاکوؤں کو اپنا لیڈر بنائے ہوئے ہیں۔ مساجد تو بڑی خوبصورت بنا ڈالیں، لیکن وہ لوگ کہاں گئے جو ان کو اپنے نور ایمان کے سجدوں سے مزین کریں؟ دل ہی ویران ہو گئے۔ ناچ گانا اور شراب کا کلچر سوسائٹی کی عزت اور کی علامت بن گیا۔ اخلاقی برائیاں ہماری انفرادی، عائلی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی میں سرایت کر گئیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ ایک اور بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمائی کہ قیامت سے پہلے جھوٹ بولنے والے بہت ہوں گے۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ہر طرف جھوٹ۔ یہ کسی فرد یا ملک کا اب مسئلہ نہیں رہا، عالمی سطح کی وبا بن گئی ہے۔ جیسے کورونا کی وبا عالمی سطح پر پھیل چکی ہے، اس کے لیے تو ہم ہر وقت احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہیں، ماسک کا اہتمام کرتے ہیں، سینیٹائزر کا اہتمام کرتے ہیں، آپس میں فاصلہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ بیماری جو ہمارے ایمان کا خاتمہ کر دیتی ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہو کر احتیاطی تدابیر کیوں اختیار نہیں کرتے؟ حضرت نفی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بڑے گناہوں کے بارے میں صحابہ کو بتا رہے تھے، حضرت نفی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے گناہوں کے بارے میں صحابہ کو بتا رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد جھوٹ کو بڑا گناہ ہے،
بتاتے ہوئے اس شدت کی کیفیت آپ پر غالب تھی کہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اس سے الگ ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار جھوٹ کو بڑا گناہ بتاتے رہے۔ صحابہ کرام پر بھی آپ کی یہ حالت مبارکہ اور جھوٹ کے گناہ کی شدت کا یہ اثر تھا کہ فرماتے ہیں کہ ہم دل میں سوچتے کہ کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہنا بس کر دیں۔ اور آج جھوٹ انٹرنیشنل کلچر بن چکا ہے۔ اس زمانے میں جو جھوٹ سے بچ گیا اس نے اپنے آپ کو خسارے سے بچا لیا۔ یہ قرآن و سنت کی تعلیم، یہ دروس کا اہتمام، یہ مرشد کی بیعت، یہ سلوک و تصوف، یہ دینی اداروں میں پڑھنا، یہ دینی وعظ و نصیحت کی مجالس میں شرکت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ انسان کے اندر سے جھوٹ نکل جائے اور وہ اپنے رب کے ساتھ سچا ہو جائے۔ جس شخص کے اندر سچائی کا نور آ جاتا ہے وہ چیزوں کی حقیقت کو پرکھ بھی سکتا ہے اور سچ اور جھوٹ میں امتیاز بھی کر سکتا ہے۔ بخاری کتاب الفتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے کا زمانہ ایسا ہوگا کہ اس میں ہر طرف جہالت اترے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ پھر فرمایا اور حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل و غارت اور دہشت گردی۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم جاتا رہے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا آپ کی امت سے، جبکہ ہمارے اندر قرآن موجود ہے، ہم خود بھی پڑھتے ہیں اور یہ قرآن اپنی اولادوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھر ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھائیں گی اور اس طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو جب یہ سلسلہ جاری رہے گا تو قرآن مجید کے ہوتے ہوئے علم کیسے اٹھ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہود و نصارہ کے پاس تورات و انجیل موجود نہیں؟ کیا وہ خود نہیں پڑھتے، اپنی اولادوں کو نہیں پڑھاتے؟ لیکن گمراہ ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ آج ہم مسلمان قرآن کریم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ شفا ہے، برکت ہے، بغیر سمجھے بھی پڑھنے پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب تک دل روح پر اتر کر یہ ہمارا عمل نہیں بدلے گا تو اس کے مقصد سے ہم غافل رہیں گے۔ ترمذی کتاب الفتن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب محصولات یعنی ٹیکسز کو میری امت کے حکمران ذاتی دولت سمجھ لیں گے۔ علم نبوت کا اندازہ کیجیے اور اپنے حالات کو دیکھیے۔ قوم ٹیکس دے کر قومی خزانہ بھرتی ہے اور بددیانت خائن اس کو ذاتی دولت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کے کھایا جائے گا، والامانۃ مغنمن، اور زکوٰۃ کو تاوان یعنی جرمانہ چٹی سمجھا جائے گا، والزکوٰۃ مغرمن۔ اپنے اور اس معاشرہ کے احوال کا تجزیہ کرتے چلے آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات بتائے گویا کہ تمام پردے آپ کے سامنے سے اٹھ گئے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے علم نبوت کا اعجاز۔ پھر فرمایا تو علم لغیر الدین، اور دین کا علم حاصل کرنے سے لوگ کترائیں گے اور دین کے علم سے محبت اور دنیا کے علم سے محبت کریں گے، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ مولوی، امام، خطیب کی کیا عزت، نہ پیسہ نہ طاقت، دین کے علم کی محبت اور ویلیو کم ہو جائے گی۔ وظہرت
اسوات فی المساجد، اور جھگڑے ہوں گے مسجدوں میں، فساد ہوں گے، آوازیں بلند ہوں گی، اور پھر خاص چیز جو ارشاد فرمایا وساد القبیلۃ فاسقہم، پھر وہ دور آئے گا کہ فاسق اور کرپٹ لوگ ہوں گے اور وہ ان برادریوں اور علاقوں کے لیڈر بن جائیں گے۔ پھر فرمایا وَقَانَ زَعِیمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور کردار میں گھٹیا لوگ قوم کے حکمران اور لیڈر بن جائیں گے۔ جب قوم کے لیڈر ایسے ہوں گے تو پھر نیچے تک پوری قوم اخلاقی طور پر برباد ہو جائے گی۔ ان برائیوں کو جب روکنے والا کوئی نہیں ہوگا تو برائیاں معاشرے کا نظام بن جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ علامات دیکھنا تو اس وقت انتظار کرنا کن کا؟ سرخ آندھیوں کا، اللہ کے عذاب اور قہر کا، طرح طرح کی شکلوں میں آنے والے زلزلوں کا، زمین میں دھنسا دیے جانے کا، چہروں کے بدل جانے اور مسح ہو جانے کا، پتھروں کے برسنے کا، اور یہ سب ضرور ہوگا۔ ایک کے بعد ایک نشانی ایسے آئے گی جیسے موتیوں کا ہار ٹوٹتا ہے تو دانے یکدم بکھر جاتے ہیں، اسی طرح مصائب انسانیت پر نازل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ انسان کی عمر کم ہو جائے گی، علمی اور ثمرات میں برکت اٹھ جائے گی، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، حرج عام ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل اور یہاں تک کہ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی اور ان پر فخر کیا جائے گا۔ ان حالات میں زمین کی تنابیں کھینچ دی جائیں گی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب تک میں نے جن علامات فتن کا ذکر کیا ہے یہ انسانی کردار کے متعلق ہیں، زمانے کے کلچر کے متعلق ہیں۔ اب مزید ہمارا موضوع دجال بھی اگلے اسباق میں آئے گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے کوئی بڑا فتنہ نہیں ہوگا اور سخت نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم صحیح احادیث کی روشنی میں امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے استقامت عطا فرمائے اور وہ فہم و بصیرت عطا فرمائے جو علم کو عمل میں ڈھال دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔